اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اس آیت کریمہ کا تفسیر ابن کثیر نے اس طرح کی ہے کہ دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فریضت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد پر ہر شخص پر فرض ہے، خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے، سب پر ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے یہ فریاد رسی کریں، داد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو یہ نکل کھڑے ہوں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کی بات کی ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت موجود ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ حکم آپ نے مکہ کی فتح کے دن فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ حکم جہاد گو تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی، لیکن ہے قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمن کی یورش کا مقابلہ ہو، لیکن سمجھو تم ممکن ہے تم برا جانو اور وہ تمہارے لیے اچھا ہو، کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ اور دشمن کی پامالی ہے۔ ان کے مال، ان کے ملک، بلکہ ان کے بال بچے تک بھی تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے برا ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مسلط ہوتی ہے اور نہ خیر و برکت۔ اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کی بھی جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے جس کا میں تمہارے لیے دونوں جہان کی بہتری ہو، تو اس کے احکام اور دل جان سے قبول کر لیا کرو اور اس کے ہر حکم کو خندہ پشانی سے مان لیا کرو، اس میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔